وأهل بيتي وأهل سنتي أجمعين. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدینے دے تاجدار صاحب کمال رب جلال دی پاک بارگاہ دے اندر درود و سلام عرض کرن تو بعد پیش کرن تو بعد سامعین محترم قابل سب احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں گھروں میں بابردہ رہنے والی ماؤں بہنوں، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، بابرکت رحمت بھریا دن ہے، بہت ہی فضیلت والا دن ہے۔ سب تو پہلے اللہ رب العزت کا ساڈے تے احسان ہے کہ سانوں مسلمانوں نے گھر پیدا فرمایا، انسان بنایا، پھر اپنے محبوب علیہ السلام کا کلمہ عطا کیتا، پھر ساری زندگی دے وچ جمعۃ المبارک کا دن عطا کیتا، پھر سانوں اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ کیونکہ یہ مرن تو بعد پتہ چلنا ہے کہ کنے جمعے اساں قضا کیتے ہیں، کنیاں نمازاں قضا کیتی ہیں، تے کیڑی گھڑی تے وقت اساں ضائع کیتا ہے۔ جیڑا لمحہ اللہ دے گھر دے وچ گزرتا ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، انسان واسطے ذریعہ نجات بنتا ہے۔ اگر انسان نو اپنے وقت دی قدر ہوئے تے اللہ دے گھر کو باہر نہ نکلے، اللہ دے ذکر کو غافل ہی نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور نال محبوب دے یاراں کا ذکر فرمایا۔ جڑی آیات مبارکہ میں پڑھی ہے ایندے وچ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اور محبوب دے صحابہ کا ذکر فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے،
سن سنا کے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اج دا ساڈا عنوان ہے، اج دا ساڈا موضوع ہے کہ حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا علم کہ اللہ نے انہاں نوں علم کنا عطا کیتا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے وچ اپنے محبوب کا ذکر فرمایا، انہاں دے صحابہ کا ذکر فرمایا۔ قربان جاویے انہاں صحابہ کی عظمت اور مقدر کو نصیب کو کہ جتھے محبوب کا ذکر ہے اتھے ہی نام صحابہ کا ذکر ہے۔ جنہاں ذکر خود خدا کرے وہ کڈی شان اور مقام تے عظمت والے وہ انسان ہیں۔ اللہ رب العزت نے خالق کائنات مالک کائنات نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ والذین معه کہ انہاں دے نال جماعت، انہاں دے نال والے ایمان والے، اشداء علی الکفار فرمایا وہ کافراں واسطے سخت نے، رحماء بینہم آپس دے وچ بالکل نرم دل، رحم دل اور بھائی بھائی، تراہم رکعا رب العالمین نے فرمایا او جدو بھی دیکھو او رکوع دے وچ نے یا قیام دے وچ نے، سجدہ کہ یا او سجدے دے وچ نے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا او اللہ رب العزت کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ پاک فرماتے ہیں انہاں دی نشانی کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں دی صحابہ دی نشانی کی ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کہ انہاں دے چہرہ دے اوتے سجدے دے نشان پہ ہوئے، انہاں دی نشانی دے اوتے سجدے دے نشان پہ ہوئے، سیماہم فی وجوہہم انہاں دے چہرے دے اوتے من اثر السجود نشان پہ ہوئے۔ ذالک مثلہم فی التورات جنہاں دا ذکر تورات وچ بھی آیا، ومثلہم فی الانجیل میرے رب فرماتے ہیں کہ انجیل وچ بھی انہاں صحابہ دا علماء دا ذکر آیا، صرف قرآن وچ نہیں آیا۔ ذالک مثلہم فی التورات فرمایا تورات وچ بھی صحابہ دا ذکر ہے، ومثلہم فی الانجیل انجیل دے وچ جڑے بھی اللہ دا کتاب آئے نے صحیفے آئے نے انہاں دے وچ ذکر مصطفیٰ بھی نام سی تے ذکر صحابہ بھی سی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول نے، والذین معه ایمان والے نے جڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال نے، مفسرین کرام علماء کرام لکھتے ہیں، تفسیراں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سب تو پہلے والذین معه کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال والا کون ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں سب تو نال جڑا رہندا ہے اوندا نام ابو بکر صدیق ہے، جنہیں سب تو پہلا
جڑا اللہ نے فرمایا میرے محبوب نے فرمایا جڑا رب نے مینوں علم عطا کیتا سی میں ابو بکر صدیق دے سینے دے وچ رکھ لیتا ہے مسلمان نبی نبیاں دے نبی نے رسولاں دے رسول نے امام الانبیاء نے خاتم الانبیاء نے اللہ دے یار نے اللہ دے حبیب نے کائنات تو افضل بھی ہیں نے کائنات دے مالک بھی ہیں نے اللہ نے فرمایا محبوبا جڑا تانوں علم دیتا ہے تسی صدیق دے سینے دے وچ رکھ لیتا ہے قربان جاوے رب نے کنا علم نبی نوں دیتا ہے کنا علم عطا کیتا ہے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا اللہ نے میرے سینے دے وچ علم رکھیا ہے میں صدیق دے سینے وچ رکھ لیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم حسین عظیم انسان نے انہاں دے علم تک صحابہ نے پہنچ سکے باقی کیویں کوئی پہنچے گا باقی کیویں کوئی پہنچے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ سینے وچ سی او صدیق دے سینے وچ آ گیا ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شاید یاد نہیں ہوتی میرے نبی فرمائے صدیق علی میرے سینے جنان لگا حضرت علی پاک فرماتے ہیں میں محبوب دے سینے جنان لگا محبوب نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے تے پھرے اللہ نے علم اتنا عطا کر دیتا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ میں علم دا شہرہ علی دا دروازہ ہوں قربان جاوے تے صدیق دی بنیاد ہے تے عمر اندر دیواراں نے تے عثمان دی چھت تے علی دا دروازہ ہے چارے صحابہ نے محبوب نے علیحدہ نہیں کیتا کہ اللہ دا فضل کرم ہی بڑا چار صحابہ دی جان دے اللہ دے نبی نے فرمایا جو کچھ مینوں اللہ نے عطا کیتا سی میں صدیق دے سینے دے وچ رکھ دیتا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری ویلا آیا ہے آخری وقت آیا ہے این دنیا تو جان دا وقت آیا ہے اپنی بیٹیاں نو اپنے بیٹے نو کٹھے بٹھا دیتا ہے جب نزدیک بلا کے فرمایا عائشہ تسی تین بہناں ہو دو بھرا نے یہ آپا دے وچ جڑے میرے تھوڑا جہا کھجوراں دا باغ ہے اینوں تقسیم کر لینا ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیتی ابا حضور اساں دو بہناں تے دو بھرا نے ابو بکر صدیق فرماتے نے عائشہ تیری ماں دے پیٹ دے اندر جڑا بچہ وے حمل ہے اے بھی تیری بہن ہے سبحان اللہ ابو بکر صدیق فرماتے نے اے بھی تیری بہن پیدا ہوئی ہے قربان جاوے صدیق تیرے علم تو اللہ نے انہاں علم عطا کیتا آج تو دیکھو انہیں ایٹرا سون کراؤ تے دیکھو پتہ چل جاتا ہے بچہ یا بچی ہے تے صدیق نے پہلے ہی دس دیتا عائشہ تیری بہن پیدا ہونی ہے تے ایندا بھی حصہ ہے جزا دے وچ اللہ نے کنا علم عطا کیتا سی اے تے گل کرتے نے صدیق اکبر تے نبی دا کی عالم ہے سبحان اللہ اے تے غلام دا ہے کہ ہجے پیٹ کے اندر ہے بچہ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں عائشہ تیری بہن پیدا ہونی ہے تیری بہن ہونی ہے بیٹی ہونی ہے اے تے محبوب دے غلام نے تے محبوب دا علم دا کی عالم ہے اللہ رب العزت نے بہت ہی علم عطا کیتا سی حضرات محترم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدو ان دنیا تو زہری پردہ فرمایا زہری پردہ فرمایا صحابہ پریشان ہو گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کو افضل میں اعلیٰ نے اللہ دے یار نے اللہ دے حبیب نے اللہ دے نبی نے انہاں نو غسل کیڑے طریقے نال کرایا جاتا ہے کیونکہ عام انسان تے نہیں جے میں عام انساناں دا غسل کرایا جاتا ہے تے نبی دا غسل تے نہیں ہونا جے میں عام بندے دا کفن ہوتا ہے یا تدبین ہوتی ہے تے اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہونا چاہیے عام بندے کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے اس طرح بھی نہیں ہوتا جنازہ تو پڑھایا جاوے کہ جناب اس میت کو کوئی افضل ہو گیا
حضور علیہ السلام کی ذات پاک کو کوئی افضل ہوتا تو کوئی جنازہ پڑھاتا. صحابہ پریشان ہو گئے کوئی غسل کینے دیتا جاوے, پھر کنہ کپڑیاں دے وچ کفن دیتا جاوے, پھر روضہ پاک کتھے بنایا جاوے کینے بنایا جاوے. حضور علیہ السلام کی ذات پاک جب سحری پردہ فرمایا صحابہ پریشان ہو گئے, مختلف طریقے دے نال سوچتے ہیں کہ کینے غسل دے دی. سارے صحابہ مشورہ کرتے ہیں تے نال حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے نے فرماتے ہیں صحابہ ایک مسئلہ ساڑھے کو حل کونی ہونا, یہ صدیق تے دروازے تو حل ہونا. قربان جاوی کون پہ فرماتے ہیں شیر خدا جڑے علم دے شہر دا دروازہ نے وہ پہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ حل کونی ہونا, اگر حل ہونا ہے یہ صدیق اکبر کو حل ہونا. سارے صحابہ ابو بکر صدیق کے بول گئے. ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام نے غسل کیڑے طریقے نال. صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام عام انسان جینے نہیں, عام انسان ورگے نہیں. حضور علیہ السلام کا غسل دین کا طریقہ یہ ہے کہ جنہیں بھی لباس دے وچ نے کپڑے مبارک دے وچ نے وہ کپڑے سمیت غسل دیتا جاوے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کا طریقہ دسیا کہ حضور علیہ السلام نے کینے غسل دیتا ہے. یہ ابو بکر صدیق نے مسئلہ دسیا. حضرت محترم پھر صحابہ پریشان ہو گئے کہ یار سب تو اعلیٰ تر کفن لے آؤ, جنہیں نبی آتا ہے میں کفن بھی اعلیٰ ہونا چاہیے. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ تواڈی گل تے ٹھیک ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے نے مشورے دے وچ. حضرت پاک علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صحابہ پہلا صدیق کو تو پوچھنا بولا کہ کفن کتھوں لے آوے تے کیڑا لے آوے. جدو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول گئے, ابو بکر صدیق حضور نو کیڑے کفن دے نال کیڑے کپڑے دے نال کفن دیتا جاوے, کیونکہ حضور علیہ السلام کائنات تو اللہ نے افضل نے. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں صحابہ جیڑا کپڑا حضور دے جسم مبارک دے نال لگ گیا ہے ایندے برکا کائنات وچ کوئی کپڑا نہیں ملنا تھانوں, ایندی شان دا کوئی کپڑا نہیں ملنا. اللہ نے فرمایا وثیابک فطہر, سونیا جڑا لباس تواڈے نال لگ گیا ہے اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اللہ نے قرآن دے وچ ذکر کیتا, قرآن وچ قسم اٹھائے جڑا حضور دے نال لباس مبارک لگ گیا. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں صحابہ جڑا حضور علیہ السلام دے جسم مبارک دے نال کپڑا لگ گیا ہے اس کپڑے برکا کائنات وچ کپڑا کوئی نہیں, انہاں کپڑے چادر مبارک دے نال کملی مبارک دے نال کفن دتا جاوے. ایک کفن دا بھی مسئلہ حضرت ابو بکر صدیق نے حل کیا. سارے صحابہ موجود ہیں لیکن یہ مسئلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حل کیا. پھر صحابہ نے مشورہ کیتا کہ حضور علیہ السلام کا جنازہ کون پڑھاوے. سارے مشورہ پہ کرتے ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہن بھی سانو صدیق دے دروازے تے جانا پینا. سارے صحابہ نے حضور کو علم سیکھا لیکن میرے نبی نے فرمایا جو کچھ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے دے وچ رکھیا سی علم میں اس صدیق دے سینے وچ رکھ. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صحابہ کہ ساڈے خوش نصیبی ہے کہ ساڈے وچ صدیق اکبر موجود ہیں. اگر ابو بکر صدیق نہ ہوندے تے ساڈے مسئلے کون حل کرتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کا طریقہ بھی ابو بکر صدیق نے مسئلہ حل کیا. کفن کا بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسئلہ حل کیا. پھر مسئلہ آ گیا کہ جنازہ کون پڑھاوے. حضور علیہ السلام حضرت پاک علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صحابہ ہم بھی صدیق کے دروازے تے جانا پینا کیونکہ پہلے بھی مسئلہ ابو بکر صدیق نے حل کیتا ہے تے اینے بھی مسئلہ ابو بکر صدیق ہی حل کر سکتا.
بکر صدیق دے کول گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی عام بندیاں دی جماعت ہوندی ہے حضور دے جنازے دی جماعت نہیں ہونی ہر ایک بندہ اپنا اپنا جنازہ پڑھ کے جا سکتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی مسئلہ حل کر دیتا پھر آ گیا صحابہ دے وچ مسئلہ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ پاک کتھے بنایا جاوے جنت البقیع وچ لے کے جاوی یا کوئی اور وکھری جگہ تے لے کے جاوی پاک علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہن بھی ایک ہی مسئلہ ابو بکر صدیق ہی حل کرے گا جدو صدیق کے دروازے تے گئے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جتھے نبیوں کی روح اس دنیا تو پرواز کرتی ہے اتھے ہی نبی کا روضہ پاک پڑھتا ہے اتھے ہی روضہ پاک پڑھتا ہے جتھے نبی کی روح اس دنیا تو پرواز ہوئے اتھے نبی کا روضہ پاک پڑھتا ہے کیوں کہ عام مثال کے طور پہ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے مصلی سامنے امامت سامنے عام طور پہ 10 بندے ہو گئے کٹھے نے نماز کا وقت ہو گیا آندے نے یار جڑا بندہ سیانا ہے نا علم دار ہے نا انہوں آنکھوں کی نماز پڑھا دے عام طور پہ اس نہیں کرتے کہ جڑا بندہ یار سمجھدار ہے پڑھیا لکھا ہے علم ہے نا انہوں آنکھوں کی نماز پڑھا دے اگر علماء بھی جس کھلوتے نے تو وہ عالم بھی آپا جس بیتے نے کہ جڑا بندہ زیادہ علم رکھنے والا ہے انہوں آنکھوں کی نماز پڑھا دے سارے صحابہ سمجھتے سن جانتے سن اساں سارے کو عظمت والا علم والا ابو بکر صدیق ہی کہ نبی بھی سمجھتے سن کہ سارے کو علم رکھنے والا فضیلت رکھنے والا شان اور مقام والا ابو بکر صدیق ہے ابو بکر صدیق نو آنکھوں مصلی جاتے آوے نبی نے مصلی تے کھلو کے صحابہ نے نماز پڑھا میرے حضور نے فیصلہ کیا اور صحابہ نے بھی یہ فیصلہ قبول کیا کیوں کہ جدو کفن غسل کا ٹائم آیا سارے صحابہ مشورہ کرتے ہیں مسئلہ حل نہ ہویا ابو بکر صدیق نے کیا کیونکہ زیادہ علم رکھتے اگر کوئی اور صحابی زیادہ علم رکھتا تو پھر اس سے مسئلہ حل کرتا پھر حضور علیہ السلام نے جنازے کا مسئلہ آیا ابو بکر صدیق نے مسئلہ حل کیا حضور علیہ السلام نے کفن کا مسئلہ آیا ابو بکر صدیق نے حل کیا حضور علیہ السلام نے اگر روضہ پاک کا مسئلہ آیا تو ابو بکر صدیق نے حل کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او میرے نبی علیہ السلام کے غلام نے اللہ نے فرمایا سونا صدیق ہر وقت ہر گھڑی تام واسطے محبوب نہ رکھیا گئے کہ صدیق ساری زندگی جینے کا طریقہ سے کرنا تے ابو بکر صدیق نے پھر اگے دسیا گئے سارے مسئلے حل کیتے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے علم والے صحابہ سن حضور علیہ السلام نے غلام سن لیکن جدو مسئلہ کوئی ہو جہاں پیش آ جاتا یا تے صدیق اکبر دے دروازے تے جاندے یا صدیق دی بیٹی صدیقہ دے گھر دے ہوتے جاندے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیا اما عائشہ کے دروازہ کھٹکایا اما جی مسئلہ پیش آ گیا سن مسئلہ دس ہے حضور علیہ السلام کا مدرسہ درس 22 سال حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلایا 22 سال سارے صحابہ فرماتے ہیں جنہاں کو سارے صحابہ نے علم نو پھیلایا ہے انہاں کلی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہاں کو سارے صحابہ 1,44,000 صحابہ وہ کلے ایک پاسے اما عائشہ صدیقہ دا علم سکھانا ایک پاسے کیونکہ رب العالمین نے بچپن ہی اما عائشہ کا حضور دے گھر چھڑ دیا 9 سال کی عمر دے وچ حضور علیہ السلام دے گھر جانے میرے رب نے فیصلہ کیتا کیونکہ بچپن دا جڑا ذہن ہوندا ہے وہ عجیب ذہن ہوندا ہے کوئی شاید جڑی آ جاوے تو نکلتی نہیں تے 8 سال 9 سال حضور علیہ السلام دے گھر مبارک کریاں تے رب نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ عائشہ تو بھی زندگی محبوب تو سکھ دا صدیق تو بھی محبوب تو سکھ قربان جاوے نبی صدیق دا گھرانہ ابو بکر صدیق بھی ہر وقت نال نے اگر رات دا وقت آندا ہے گھر دے وچ ابو بکر صدیق نہیں رہ سکتے تے اما عائشہ بھی رہندی
گھر دے مسئلے مسائل اما عائشہ بھی حل کرتی ہے، باہر دے مسئلے ابو بکر صدیق بھی حل کرتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت نے علم عطا کیا سی، مکہ المکرمہ فتح ہوا، اللہ رب العزت نے سورۃ اتاری اذا جاء نصر اللہ والفتح کہ محبوبہ مکہ فتح ہو گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، محبوبہ فوجاں تواڈے والی آن گئی ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، محبوبہ ہم رب دی تسبیح بیان کر، رب دا ذکر بیان کر۔ تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے رون لگے، باقی صحابہ خوش ہو گئے کہ اللہ کی خوش خبری ہے کہ مکہ بھی فتح ہو گیا، فوجاں بھی آن گئی ہیں ساڑھے بار، تے محبوب تسی تسبیح بیان کرو۔ سارے صحابہ خوش ہو گئے، ابو بکر صدیق رون لگ پے۔ صحابہ نے ابو بکر صدیق کو پوچھا کہ ابو بکر صدیق کے خوشی دا موقع ہے، صدیق فرماتے ہیں نا صحابہ یہ خوشی دا موقع نہیں، یہ رون دا موقع ہے۔ حضور علیہ السلام کے کول صحابہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رون لگے ہیں، اللہ کا قرآن اتریا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ ابو بکر سچا ہے، جو ابو بکر صدیق جانتا ہے اور صحابہ نہیں جانتا۔ ابو بکر صدیق کو بتاوے، اللہ نے فرمایا مکہ بھی فتح ہو گیا، فوجاں بھی مسلمان ہون دیئے ہیں، محبوبہ تسی اللہ دی تسبیح بیان کرو کہ میرے جان دا وقت آ گیا۔ ابو بکر صدیق کو علم ہو گیا، سارے صحابہ کو پتہ نہیں، لیکن صدیق اکبر جانتے ہیں کہ محبوب دے جان دا وقت آ گیا۔ صدیق تام واسطے پہ روتے ہیں کہ محبوب دے جان دا وقت آ گیا، تے محبوب کینے زندگی بسر کرے گا، زندگی کینے گزارے گا۔ ہر وقت انہوں نے خواہش ہے کہ آنکھ صدیق بھی ہو گئے، چہرہ بندو بعد محبوب دا ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ دے رسول نے، والذین معہ، انہاں دی نال والی جماعت ابو بکر صدیق کے، ہر وقت نال رہن والا ابو بکر صدیق کے، سب تو پہلا کلمہ پڑھن والا بھی ابو بکر صدیق کے۔ اللہ رب العزت نے علم عنایت کیتا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، ایک دن حضور علیہ الصلوۃ
انہاں دی نسل اج بھی کرتی پئی ہے، انہاں دی گردن، انہاں دے جتھے جتھے زخم لگے سن او ہجے نشان، جیڑا بھی بچہ پیدا ہوتا ہے کہ انہاں دے جسم دے نشان پہ آتے ہیں، کیونکہ نشان لگے سن شدید ہوئی، اور نشان جتھے جتھے لگے سن انہاں دی نسل وچ جیڑا بھی بچہ پیدا ہوتا ہے انہاں دے نشان لگے تے مالک بن سنان وہ ہستی نے جنہوں نے حضور علیہ السلام سنگنے نوائے پرانے وقتاں دے وچ حکیم سال بعد نا حکیماں نوں پتہ ہوندا ہے کہ رگ کتھے تے ایک گندا خون اکٹھا ہوندا ہے تے او حکیم او چیرا دے کے نا تھوڑا جہا زخم کر کے او خون کڈ لیندے سن تاکہ سال پورا بندہ تندرست رہ سکے میں بخار تاکہ بیماریاں پیدا نہ ہوں تے حضور علیہ السلام دا خون مبارک پاک سی حضور علیہ السلام اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ محبوب صرف سانو نمونہ زندگی بن کے آنے سانو طریقہ دسانا ہے باقی کچھ لوگ آتے ہیں نبی کو نہ بیاہ کی کیا شادیاں کرتے ہیں پھر کھندے پھر پیندے پھر خون کیوں کڈیا یہ حضور نے طریقہ دسیا اللہ دے نبی علیہ السلام نے سارا طریقہ دسیا ہے اللہ نے فرمایا کہ سونیا محبوبہ تسی جاؤ انہاں طریقہ جین دا سکھا کے آ گیا وہ سکھان واسطے آئے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ پاک نے صرف نمونہ بن کے آنے زندگی تانوں سکھان واسطے اللہ دے نبی نے خون مبارک نکالا ایک پیالے دے جمع کیتا مٹی دا پیالہ حضور نے فرمایا مالک بن سنان اینو نہ ایسو خون نو اوتھے روڑ کے جتھے بے ادبی نہ ہوے کسی دا قدم پیر نہ ہوے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں پیالہ لے کے چلا گیا ایک پہاڑی سی پہاڑی دے اوتے چڑھ گیا جدو پہاڑی دے اوتے چڑھیا پھر میرے دل دے اندر خیال آیا یار پہاڑی دے اوتے جو روڑا ایتھے پرندیاں دے پیر تے آنے اور نہ کسے دے آویں پرندیاں دے آنے پرندہ کبھی کسی جگہ دے اوتے ویندا ہے کبھی کسی جگہ دے اوتے ویندا ہے لیکن پرندیاں دے اوتے انہاں دے پیر آنے ایک خون مبارک ہوتے پیر آنے بے ادبی ہونے خلاف پیدا ہوتا ہے خدا دا خوف کسی خود دیکھ لیا کروں میں بولا آنکھاں ہم دیکھو بچی شور پان دیا رام نو باہر بٹھا دے انہی کو عقل تو انہوں رکھنی چاہیے میں سارے متوجہ میرے والے ہیں میں جو نال اللہ بندہ انہوں نے سموچ کرا لے چوک کرا لے حضرت ابو بکر سے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں جب پہاڑی دروازے چڑھیا یاد آیا کہ یار پرندیاں دے پیر آنے نے ہوتے تے حضور علیہ السلام دا خون مبارک پاک اللہ نے جنت دی زعفران دے نال بنایا یہ بھی موضوع ساڈا تو ہے ربیع الاول وچ میں ایک اوزا حضور علیہ السلام دا اور اللہ نے کیویں بنایا کتھوں بنایا ایک چیز میں بیان کی سی ایک حصہ ہے اس کا اللہ نے جنت دی زعفران دے نال بنایا سی حضور علیہ السلام دا خون اے مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ دے دل وچ خیال آیا کہ یار حضور علیہ السلام دا خون مبارک پاک ہے تے پرندے بہن دے تے بے ادبی ہو گئی مالک بن سنان نے اس خون نو پی لیا جدو پی لیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے قریب ہے میرے نبی مسکرا رہی ہے نبی مسکرا رہے قربان جنت میں جوانی میں جاندی ہے جنت ہم قرآن کی عرض کر دیتے ہیں مولا تیری جنت جب کے بھی رہتی ہیں لیکن آج حسن ہے خوبصورتی ہے جنت تیری محبوبی ہے خوشبو بھی روشنی بھی زیادہ ہو گئی میرا رب فرماتا ہے آج فرش کے اوپر میرا نبی مسکرا گیا جنت میں جوانی ہے نبی مسکرا گیا نبی علیہ السلام مسکرا رہی ہے جب مالک بن سنان آئے آ کے تھے بیٹھ کے حضور فرمایا سانبا ہے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانبا ہے حضور فرمایا کتھے سونے جتھے سانبڑ دی جگہ اتھے سانب کے بے ادبی نہیں ہوندی بے ادبی نہیں ہوندی اتھے میرے نبی فرمایا پھر بھی دس کتھے سانبے حالانکہ میرے نبی علیہ السلام نے پتا حضور ایمیں تو نہیں مسکرا رہی ہے پھر لوگ آتے ہیں کہ پتہ سے پوچھا کہ میں کہ جب حضور علیہ السلام نہ پوچھ دے اور نہ دس دے تو میں نے کیوں دس تانوں کیوں دس سانو کیوں پتہ چلنا چاہتا سانو پتہ ہی تاں چلے آوے کہ حضور نے پوچھا تے انہیں دسیا تے سانو بڑا کو پتہ چلیا کہ صحابہ نے پھر لکھیا علماء نے پھر لکھیا تے اور سانو پتہ چلے آوے کہ وہ معاملہ بڑا حضور علیہ السلام نے فرمایا کتنے سانپ کے آیا
صحابی رسول اللہ کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیتے سامر دی جگہ سے میں انہوں اٹھے جگہ دی یہ سینے دی میرے نبی نے فرمایا میں رب محمد کی قسم ہے رب دی عزت دی قسم ہے تیری آن والی نسل قیامت تک اندر دوزخ کی آگ حرام ہے کیونکہ تو نبی دا خون پیتا ہے قربان جاتا تے جیڑی بھی نسل کی آج بیان دی ایک تے شہید ہو رہا کو زخم کو نشان دوسری وجہ یہ ہے انہاں دے جسم دے وچوں پسینے دی نبی دے خون دی خوشبو ہوندی ہے یہ نشانی ہے آج کل تے ہر بندہ جڑا بندہ چوڑا اٹھتا ہے آپ چڑھتا ہے میں سید ہوں لیکن سید دا بڑی نشانیاں ہیں تسی سید دیکھے بھی سید دیکھے بھی سید سخی ہوتا ہے سید سونا ہوتا ہے آج کل تے ہر بندہ آپ چڑھتا ہے جڑا اٹھتا ہے جنہوں قادیانی بھی اٹھی آنے میں بھی نبی نبی دی جتھے روح پرواز ہوگا اتھے ہوتا روزہ بنایا جاندہ ہے وہ لیٹرین جو مریا گئی لیٹرین دفن کرنا نبی دا کلوہ ہے نبی دی جتھے روح پرواز ہوگا اتھے ہوتا روزہ بنا تو خطر کے اندر گھسیٹی دا مجھے ماں دے نام گھسیٹی تیرا ہے گھسیٹی دا انہیں کی نبی بن گیا نبی علیہ السلام نے خون مبارک میں خوشبو ہم دیئے کیوں؟ مالک بن سنان نے میرے نبی کا خون دیا تے ابو بکر صدیق دا علم کہ مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید بھی ہو گئے نے دفنا بھی آئی ابو بکر صدیق نے علم کہ میں زبان ہلانی ہے اللہ نے ان زندہ کر دیا اے صدیق اکبر دا علم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاں امامت پاس سے کھڑے ہوئے میرے نبی علیہ السلام بھی جان گسان کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جڑا علم ہے کسے سے پاپا کرو علم سارے کو افضل اعلیٰ مقام والے شان والے عزت و احترام والے ابو بکر صدیق نہیں کیوں کہ سب ٹائم بھی ہو گیا لیکن ایک چھوٹا جہاں سے مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت حضور علیہ السلام دے نال دینا چاہیے کہ اللہ دے نبی علیہ السلام انہوں دے نال محبت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدینے دے بازار دے وچ گئے تھے اونچی اونچی آواز دے نال اعلان کرتے کہ لوگو حضور علیہ السلام کی وراثت مسجد نبوی دے وچ تقسیم پئی ہوندی ہے تے تسی بازاراں وچ بیٹھے ہو سارے دکانیں کھڑیاں چھڑیاں تے دوڑ پے حضور دی وراثت اور کنا کو مال لبنا کنا کو سونا لبنا کنا کو چاندی لبنا کنا کو پیسے لبنے سارے دکانیں کھڑیاں چھڑ کے مسجد نبوی دوڑ پے جدوں اگے گئے ایک ٹولہ بیٹھا ہے چند صحابہ وہ قرآن پاک پہ تلاوت پہ کرتے ہیں چند صحابہ بیٹھے ہیں وہ علم دین سیکھنا سکھانا پہ کرتے ہیں ایک دوسرے نے مسئلے مسائل پہ سکھاتے ہیں تو کچھ صحابہ نفل عبادت پہ کرتے ہیں واپس آئے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری نکر تک بازار دی جا کے واپس پہ ہوتے ہیں جیڑا بندہ بھی ٹکرتا ہے ابو ہریرہ جھوٹ بولے ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں حضور کا غلام ہوں میں تو جھوٹ نہیں بولا اوتھے تے کچھ بولنے ہیں کچھ قرآن پہ پڑھتے ہیں کچھ نفلی پہ پڑھتے ہیں کچھ حدیث پاک پہ پڑھتے ہیں اوتھے تے پیسے ہے کوئی نہیں ابو بکر صدیق فرماتے ہیں نبی کی وراثت علم دین ہوتا ہے نبی کی وراثت یہ ہوتا ہے لیکن حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء کہ انبیاء دے دین دے وارث نے علماء نبیوں کو علم ہوتا ہے دین ہوتا ہے اللہ پاک نے فرمایا ووارث سلیمان داؤد فرمایا داؤد علیہ السلام کا وارث اساں سلیمان نو بنایا تے داؤد علیہ السلام دے 12 پتر سن 12 پتر سن اللہ نے نہ حق فیصلہ نہیں کیتا ووارث سلیمان داؤد فرمایا داؤد علیہ السلام دا وارث کلا اساں بنایا سلیمان علیہ السلام نے اللہ کسی دا حق نہیں کھندا تے رب بے ایمانی بھی نہیں کروا سکتا کسی دے نال لیکن رب نو پتہ سی کہ نبی کی وراثت علم اور دین ہوتا ہے جنہیں آنے نے کچھ لوگ کو ابو بکر صدیق حضرت بی بی فاطمہ بن سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا دا حق کھا گئے سب تو پہلا مسئلہ الفاظ بولتے ہیں کہ حق منگن گیاں سی دیکھو اج بھی کسی دی عورت دی پین کچہری جاوے عدالت جاوے تے سب تو پہلے لوگ ملامت کرتے ہیں اون دے پرا نوں اون دے خاوند نوں اون دے باپ نوں کہ تینوں شرم نہیں آئی تو تی بہن نوں لے کے بازاراں تر گیا کچہری تر گیا
سب تو پہلے گلے ہو بدبخت ظالمہ نے نبی کی عزت دے ہاتھ پاتا کہ عدالت کچہری سیدزادی توڑ گئی. شرم نہیں آتا انہاں لوگاں کہ پاک امام حسن اور حسین کی ماں دے بہتان لائے کہ کچہری توڑ گئی حق مکن واسطے تے حق کنا کو 20 کھجوراں دے درخت وہ سیدہ چاندی تے رب ساری کائنات سونا تے چاندی بنا چھڑا. سیدہ نو بھی درختہ بھی پک پائے گی کھجوراں. حضرت پاک علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دی عزت دوتے گھرانے دوتے بیوی دوتے بہتان لاندے. حالانکہ ایسے الفاظ کوئی نہیں ہے. حق کے تابعہ میں باپ دی وراثت بندر. اللہ نے فرمایا ووارث سلیمان و داؤد تے نبیان دی وراثت ہی کوئی نہیں ہوتی. نبیان دی وراثت ہوتی ہے علم اور دین ہوتا ہے. قرآن اور حدیث پاک یہ نبیان دی وراثت انہوں آندے نے وراثت. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سیدہ جی میں میرے نبی علیہ السلام مال تقسیم کرتے سن ابو بکر صدیق بھی امید کرے گا. اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. فرمایا میرا نبی بھی سچا ہے میرا صدیق بھی سچا ہے.